یہ جو جمع و تدبین کا کام عہد نبوی میں ہوا تھا مکمل، تو اس کے نتیجے میں ایک مصحف وجود میں آنا پورے قرآن کا، جیسے مصحف عثمانی آ، وجود میں آیا، تو وہ عہد نبوی میں ہمیں اس طرح کا کوئی لکھا ہوا پورا مصحف جس میں قرآن مجید ہو، تو اس سے اللہ کی پناہ یہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے کہ ایسا حضور کرتے۔ لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مصحف لکھے اور سینکڑوں لوگوں نے اس کو یاد کی۔ قرآن کبھی اس کا محتاج نہیں ہوا کہ اس کا کوئی ایک مصحف تیار کیا جائے، اس کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کو درست رکھنے کے لیے بعض اوقات اس کا اہتمام کرتے ہیں، جیسے اس وقت سعودی عرب کر رہا ہے، جیسے مصر نے کیا، جیسے پاکستان کر رہا ہے، اسی طرح باقی ملکوں، یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سپرد یہ قرآن کیا ہے، اس وجہ سے لکھنے والوں نے سینکڑوں کی تعداد میں مصحف تیار کی اور اسی طرح سے یاد کرنے والوں نے یاد کیا۔ قرآن کا یہ اہتمام عمومی یہ اس وقت بھی پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ کسی چھاپنے والے کو کبھی روکا نہیں گیا، کسی کتابت کرنے والے کو کبھی کتابت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، وہ اپنے کام کر رہے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن لکھے جا رہے ہیں اور شائع کیے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ یاد کر رہے ہیں اور ہر تراویح میں سنا رہے ہیں۔ یہ عمل اپنی جگہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ حکومتیں کبھی کبھی اہتمام کرتی ہیں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کی اشاعت کریں، یا اسی طریقے سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس سے اس کو پاک کر دیں۔ تو یہ کوئی ضرورت ہی نہیں جس طرح سے کسی مصحف کو ترتیب دینے، یہ تو بڑا حادثہ ہو جاتا، کیونکہ پھر ہم اس مصحف کو سنبھالتے پھرتے کہ اس کا کوئی ایک ورق ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ ہزاروں لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، ہزاروں قلموں نے اس کو لکھ لیا، سینکڑوں لوگوں نے یاد کر لیا، تاکہ اس طرح کے کسی اشتباہ کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔